السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ محترم ناظرین، آج ہندو نیپال میں رمضان مبارک کی 12 تاریخ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اسی طرح خیر و خوبی کے ساتھ رمضان کا مہینہ مکمل ہو اور اللہ رب العالمین ہمیں ان روزوں کے بدلے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آج کے درس کا بیان ہے مسواک کی اہمیت و فضیلت۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ محترم ناظرین، طہارت کی بات آئی تو جہاں ہم اپنے جسم و جان کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، وہیں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے منہ کی بھی صفائی کا خیال رکھیں، اور منہ کی صفائی کے لیے جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ مسواک ہے۔ ہمیں مسواک کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے رمضان مبارک کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو، عام دنوں میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ مسواک کرنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسواک کرنا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مسواک کثرت سے کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 887 میں ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، کہ اگر میری امت پر گراں نہ گزرتا، میری امت کے لیے دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسواک کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی آسانی کی خاطر مسواک کو واجب قرار نہیں دیا ہے کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرنا واجب ہی ہے، لیکن اگر ہم ہر نماز کے وقت مسواک کا اہتمام کریں تو یہ افضل عمل ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب، کہ مسواک منہ کی صفائی اور اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور پہ عبادت کے وقت اپنی منہ کی صفائی کا خیال رکھیں، خاص طور پہ جب نماز کا وقت ہو تو ہم اپنے منہ کی صفائی کا خیال رکھیں اور مسواک کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا تھے تو اس موقع پر ایک دفعہ کی بات ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مرض الموت میں مبتلا ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مسواک پر جا ٹکیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھانپ لیا کہ آپ مسواک چاہتے ہیں، اس لیے پوچھا کہ کیا آپ مسواک چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا ہاں۔ چنانچہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے وہ مسواک لے لیا، پھر اس کا اپنے منہ سے کوچا بنایا، کوچا بنا کر کے مسواک کو نرم کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنے کے لیے دے دیا۔ اس طرح سے آپ نے مسواک فرمایا۔ تو دیکھیں مسواک سے کتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سخت بیمار ہیں اور بیماری نے آپ کو نہایت لاغر کر رکھا ہے اور مرض الموت میں مبتلا ہیں، اس کے باوجود مسواک جب آپ نے دیکھا تو آپ کے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ آخری وقت میں بھی مسواک کر لیا جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسواک کرنے کا اہتمام کریں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ
کیا ہم رمضان المبارک کے مہینہ میں بھی مسواک کر سکتے ہیں؟ تو بلا شبہ روزہ کی حالت میں یا غیر روزہ میں جب بھی چاہیں ہم مسواک کریں، اس سے ہمارے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بعض لوگوں کا یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہم روزہ کی حالت میں پیسٹ کر سکتے ہیں؟ تو پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، درست ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ چونکہ پیسٹ گیلی چیز ہے، تر چیز ہے، حلق کے نیچے نہ جانے پائے۔ اگر حلق کے نیچے کوئی تر چیز جاتی ہے، کھانے پینے کی چیز، تو اس کی وجہ سے روزہ متاثر ہوگا، ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر حلق کے نیچے نہیں جاتی ہے تو پیسٹ سے برش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ویسے بہتر ہوگا کہ ہم پیلو کی مسواک کریں یا نیم کا دتون کریں، اسی طرح بھٹماس کا دتون کریں۔ تو یہ جو درختوں کی مسواک ہے یہ زیادہ مفید ہے، خاص طور پہ ہمارے گاؤں دیہات میں نیم کے درخت پائے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم نیم کی مسواک کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے جسم کو کہیں نہ کہیں تازگی حاصل ہوتی ہے اور مسواک کرنے کی وجہ سے منہ کی ایک بہترین صفائی ہو جاتی ہے، منہ کی بو دور ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں مسواک کا کثرت سے اہتمام کریں، کیونکہ مسواک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ مسواک کرنا پسند فرماتے تھے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے مسواک کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ان کے اوپر عمل کی توفیق بخشے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔